بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض احباب کی فرمائش پر آج ہم 1960 کے بعد کے اردو افسانے پر بات کرنے آئے ہیں۔ بعض دوستوں کا تقاضا تھا کہ اس موضوع پر کلاس ہونی چاہیے، تو ہم حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اردو افسانہ آغاز سے لے کر موجودہ دور تک نئے نئے تجربات کرتا ہوا اپنی منزل کی طرف گامزن ہے۔ اس صنف کا جب آغاز ہوا تو دو رجحانات ایک ساتھ چل رہے تھے۔ ایک طرف حقیقت پسندی کا رجحان تھا جس کے روح رواں پریم چند تھے، تو دوسری طرف سجاد حیدر یلدرم رومانی رجحان کے تحت افسانے لکھ رہے تھے۔ 1932 میں انگارے کی اشاعت اور 1936 میں ترقی پسند تحریک کے عہد میں بھی افسانے نے خوب ترقی کی۔ افسانے کہ اس عہد کو عہد زریں کہہ سکتے ہیں۔ اس عہد میں منٹو، بیدی، عصمت چغتائی، کرشن چندر، بلونت سنگھ، اپیندر ناتھ اشک وغیرہ افسانے لکھ کر مزدوروں کی حمایت کر رہے تھے اور زمیندارانہ نظام کی مخالفت کرتے ہوئے ترقی پسندی کا نعرہ بلند کیے ہوئے تھے۔ 1960 کے آس پاس اردو افسانے کا نظریہ اور ٹرینڈ بدلا اور حقیقت پسندی کے بجائے علامت نگاری کو برتا جانے لگا۔ جدیدیت یعنی ماڈرنزم ایک ادبی اصطلاح ہے جس کا آغاز 1960 کے آس پاس ہوتا ہے۔ جدیدیت کے دور نے جہاں سارے ادب کو متاثر کیا، وہیں اردو افسانہ بھی اثر انداز ہوا۔ جدیدیت نے اردو افسانے کو نئے موضوع، نئے مسائل، نئی ٹیکنیک، نیا اسلوب، نئے کردار، نئی زبان، نیا فن، نئے تجربات اور نئے افسانہ نگار سے آشنا کیا۔ جدیدیت پرانی روایت سے انحراف اور نئی در آنے والی روایت کی پیروی کا نام ہے۔ غرض جدیدیت ہی انہی تبدیلیوں کا نام ہے جس کا آغاز اردو ادب میں 1955 اور 1960 کے آس پاس ہوا تھا۔ 1960 کے بعد اردو افسانے میں نئی فکر اور نئے احساس کی ترجمانی ملتی ہے۔ ان افسانوں میں پریم چند اور ترقی پسند افسانہ نگاروں کی حقیقت نگاری سے انحراف اور آدرشوں کے باطل ہونے کی مایوسی ملتی ہے۔ افسانے کا اسٹرکچر پوری طرح توڑ دیا گیا ہے۔ کہانی سے انحراف، پلاٹ، کردار، آغاز، انجام اور وحدت ثلاثہ اور ربط ضروری نہیں سمجھا گیا۔ زمان و مکان کا ماورائی تصور اور انسان کا مابعد الطبیعیات تصور پیش کیا گیا۔ زبان کی شکست و ریخت اور شخص علامات کا استعمال کیا جانے لگا۔ ہندی ریاضیاتی علمی اشکال کے استعمال کی کوشش کی گئی۔ انور سجاد، بلراج مینرا، سریندر پرکاش، احمد حمیش نے افسانے کے اسٹرکچر کو بالکل بدل کر رکھ دیا۔ نئے تجربات کیے، نئے پیرائے اظہار وضع کیا، لسانی سطح پر بھی شکست و ریخت کے عمل کو روا رکھا گیا اور ایک نیا اسٹرکچر فراہم کیا۔ یہ افسانہ ترقی پسند افسانے سے مختلف تھا۔ وہ انسان کی خارجی زندگی کا سیدھا سادہ بیان نہ ہو کر انسان کے ظاہر و باطن کا امتزاج پیش کرتا ہے۔ یہ افسانہ کوئی سماجی حل پیش نہیں کرتا، صرف سماجی صورتحال کو سامنے لاتا ہے۔ افسانہ نگار کسی خاص نظریے یا مقصد کے حصول کے تحت افسانے نہیں لکھتا۔ معمولی سے معمولی یا انوکھی بات یا سنسنی خیز بات کہہ کر یا کوئی غیر متوقع انجام پیدا کر کے قاری کو حیران کرتا ہے۔ افسانے میں غیر ضروری تفصیلات سے گریز کیا گیا ہے۔ حقیقت کو نظر انداز کر کے اس کو ماورائے حقیقت بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کے لیے ایسا اسلوب منتخب کیا گیا جو داستانوی خواب نویسی جیسا ہو۔ اس کے لیے بیان کی منطقی تسلسل کو جوڑ کر پیش کیا جانے لگا۔ شہروں کے نام نہیں لکھے گئے تاکہ افسانے میں مقامی رنگ نہ آنے پائے۔ کرداروں کی جگہ الف بے جیم یا پھر اس کے صفات جیسے معمر آدمی، سرخ بالوں والا، نجات دہندہ استعمال کیے جانے لگے۔ جدید افسانے کو اس طرح تقسیم کیا جا سکتا ہے: داستانوی، علامتی، تجریدی داستانوی۔ فضا میں حکایتی اسلوب کو بروئے کار لا کر اسطور اور دیومالائی کہانیوں کے ذریعے کسی عصری واقعے کو بیان کیا جاتا ہے۔
علامتی اظہار کے ذریعے شعوری اور نیم شعوری رشتوں کو ابھار کر افسانہ نگار معنوی تہداری پیدا کرتا ہے۔ صبا اکرام اپنی کتاب جدید افسانہ چند صورتیں میں لکھتے ہیں 1960 کے بعد کے عشرے کو اردو افسانے کی تاریخ میں بڑی اہمیت حاصل ہے، کیونکہ اسی عشرے کے دوران اردو افسانے کا نیا رخ اس وقت متعین ہوا جب جیمز جوائس، ورجینیا وولف، البرٹ کامو اور فرانز کافکا کے زیر اثر اردو افسانے میں تبدیلیاں رونما ہونے لگیں۔ اس کے خد و خال میں یہ تبدیلیاں، جو منٹو کے پھندنے، کرش چندر کے غالیچہ، احمد علی کا قید خانہ، اختر اورینوی کا کینچلیاں اور بال جبریل، عزیز احمد کے تصور شیخ، حسن عسکری کے حرام جادی، سہیل عظیم آبادی کے الاؤ اور غلام عباس کے افسانہ آنندی میں ذرا دھندلی سی تھی اور اب بالکل واضح ہو چکی تھی، اور جدید افسانے کا نیا چہرہ دمکنے لگا تھا۔ جدید افسانے میں طرح طرح کے تجربات کیے گئے، چاہے وہ موضوع کے اعتبار سے ہو، اسلوب کے اعتبار سے ہو، فن و تکنیک کے لحاظ سے ہو یا اصول و ضوابط کے اعتبار سے ہو۔ جدید افسانے میں سب سے پہلا تجربہ اگر دیکھا جائے تو مسلمہ اصول و ضوابط، قواعد و روایت سے اجتناب بلکہ انحراف ہے۔ افسانے کی پرانی روایت سے اجتناب برتتے ہوئے ایک نئی روایت قائم کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ پرانے اصول و ضوابط، قواعد و روایت کو جدید دور میں جب ماننے سے انکار کیا تو اس کو نئے تجربات بروکار لانے پڑے، چاہے وہ موضوع، ہیئت، فن، تکنیک، اصول و ضوابط، اسلوب کیوں نہ ہو۔ اس نے افسانوی ادب کو پوری طرح سے تجرباتی بنا دیا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جدید دور میں اردو افسانے کے سب سے زیادہ تجربے کیے گئے، اس لیے اس دور کو اردو افسانے کا تجرباتی دور سے بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ جدید دور کا افسانہ شاعری سے قریب تر نظر آتا ہے۔ دلی کیفیات و محسوسات کے اظہار کے لیے تخلیقی زبان اور انداز بیان استعمال کیا جاتا تھا۔ تہداری اور رمز و اشارت، استعارات و تمثیلات جدید افسانے کے اہم تجرباتی اجزاء ہیں۔ افسانے کو شاعری سے قریب تر کرنے میں علامتی اسلوب کا بڑا ہاتھ ہے۔ ابتدا ہی سے علامت ہمارے افسانہ کی مزاج میں شامل رہی ہے، لیکن جدید افسانے میں یہ مختلف اشکال میں واضح طور پر ظاہر ہوئی۔ یہ نیا علامتی رجحان پچھلے رجحان سے مختلف تھا۔ افسانے میں ادبی علامتیں استعمال ہونے لگی۔ عموماً علامتی افسانوں کی بنیاد کسی قدیم داستان، مذہبی قصہ، تلمیح، بچوں کی کہانی یا حکایت اور اساطیر پر ہوتی ہے۔ اس دور کے افسانہ میں اساطیری عناصر بھی ملتے ہیں۔ اس کی واضح مثالیں قرۃ العین حیدر، انتظار حسین، جوگندر پال، غیاث احمد گدی اور سریندر پرکاش کے افسانوں میں ملتی ہیں۔ جدید افسانہ نگاروں نے افسانے کے بنیادی عنصر کہانی پن سے انحراف کیا، جس کے نتیجے میں اینٹی اسٹوری کا قیام عمل میں آیا۔ خصوصاً 1960 کے بعد اردو افسانے میں زیادہ تر ایسی کہانیاں لکھی گئیں جن میں کہانی پن کا فقدان یا ان کا عدم وجود نظر آتا ہے، جیسے کہ سریندر پرکاش کا افسانہ تلقارمس، برف پر مکالمہ، بلراج مینرا کا افسانہ مقتل، ایک محمل کہانی، انور سجاد کا افسانہ بچھو، غار، نقش، دوب ہوا اور لنجا، اقبال مجید کا افسانہ ایک حلفیہ بیان، رشید امجد کا گملے میں اگا ہوا شہر وغیرہ کہانی پن کے روایتی انداز کا فقدان ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جدید افسانہ نگاروں نے واقعات کے بجائے خیالات کی ترجمانی کا تجربہ کیا، ذہن کے پوشیدہ گوشوں، لاشعور اور تحت الشعور کی ترجمانی کی طرف قدم بڑھایا، جس میں افسانے کا پلاٹ سے محروم ہونا لازمی تھا، کیونکہ خارجی دنیا میں وقت کی نوعیت تاریخی ہوتی ہے، جبکہ داخل میں وقت کا تاریخی تصور برقرار نہیں رہ پاتا اور ماضی، حال اور مستقبل تینوں زمانے آپس میں ضم ہو جاتے ہیں۔ اس قسم کے افسانوں میں شعور کی رو کا سہارا لیا گیا۔ محمد حسن عسکری کے افسانہ حرام جادی، انور سجاد کے افسانے سنڈریلا میں زمانے کے شکست و ریخت کی وجہ سے پلاٹ غائب ہو گیا ہے۔ پلاٹ کے بعد کرداروں کا جائزہ لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ پلاٹ ہی کی طرح افسانے کی تعمیر میں کردار مضبوط ترین ستون کا اہم رول ادا کرتے ہیں، کیونکہ افسانے میں جو واقعات پیش آتے ہیں وہ خلا میں واقع نہیں ہوتے، بلکہ ان کا تعلق
ہر صورت میں کردار سے ہی ہوتا ہے۔ جدید افسانہ نگاروں نے خارجی کردار نگاری کے انداز کو سطحی قرار دے کر رد عمل کے طور پر کرداروں کا داخلی خاکہ تیار کرنے کا تجربہ کیا، جہاں انسان کی نفسیاتی کیفیت کا مطالعہ کیا گیا اور حقیقت سامنے آئی کہ ظاہری طور پر نظر آنے والی چیزیں قابل اعتنا نہیں ہوتی، بلکہ اصل حقیقت تو انسان کے باطن میں جیتا ہے۔ اردو افسانے میں کردار نگاری کے حوالے سے ایک تجربہ اس وقت سامنے آیا جب افسانے میں خالص کردار نگاری کی اہمیت کم ہو گئی اور واحد متکلم کے ذریعے کہانی بیان کرنے کا دور شروع ہوا۔ چنانچہ افسانے میں میں یا وہ کو مرکزی کردار کی حیثیت حاصل ہو گئی، جس کے نتیجے میں کرداروں کی ظاہری شکل و صورت افسانے سے ختم ہو گئی۔ اس تجربے کا مقصد بھی داخلی کیفیت اور اندرونی احساسات کا بخوبی اظہار رہا ہے۔ جدید افسانے میں کردار کے حوالے سے ایک تبدیلی یہ بھی ہوئی کہ جیتی جاگتی شکل میں نظر آنے والے کرداروں کی جگہ پرچھائیاں نظر آنے لگی۔ سائنسی ترقی کے دور میں جب ذات کا تصور دھندلا پڑنے لگا اور انسان اپنی پہچان ڈھونڈنے لگا تو افسانوں سے جسم بھی غائب ہونے لگے۔ کردار نگاری کے اس طریقہ کار سے متعلق پروفیسر طارق چھتاری نے لکھا ہے، کردار، جسم اور پرچھائی دونوں پر جدید اردو افسانے کی توجہ دی گئی، مگر ہوا یوں کہ 1960 کے بعد یہ رجحان عام ہوا اور اس میں شدت آ گئی کہ اب افسانے سے جسم غائب ہو گئے اور محض پرچھائیاں ہی باقی رہ گئیں، لہٰذا کرداروں نے اپنا وجود کھو دیا اور چند ہیولے ہی نظر آنے لگے۔ مجموعی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جدید اردو افسانہ تجربات کا مرکز نظر آ رہا ہے۔ اس میں افسانے کے موضوع، ہیئت، فن، تکنیک اور اسلوب کی سطح پر جو نئے تجربے ہوئے ہیں، انہوں نے اردو افسانوی ادب میں وسعت، عمق، تہداری اور تنوع پیدا کیا۔ پلاٹ، موضوع اور کرداروں میں نئے نئے تجربات کیے گئے۔ موضوع، پلاٹ اور کردار کے علاوہ احساس و تخیل کو بھی افسانے میں بنیادی حیثیت ملی۔ افسانوی ادب کو فنی اور جمالیاتی اقدار سے سرفراز کیا، اسے فکر کی گہرائی، نفسیاتی اور فلسفیانہ جہاز سے روشناس کرایا، ساتھ ہی اسے تحقیقی نہج عطا کی۔ افسانے کے پورے منظرنامے کا اگر سرسری جائزہ لیا جائے تو یہ دور پورے افسانے کا تجرباتی دور کہلاتا ہے۔ 1980 تک آتے آتے منظرنامہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ دور مابعد جدیدیت یعنی پوسٹ ماڈرنزم کا ہے۔ 70 کی دہائی میں اردو افسانہ رومانیت، حقیقت پسندی، ترقی پسندی اور جدیدیت کا سفر کرتے ہوئے مابعد جدیدیت کی دہلیز پر قدم رکھ چکا تھا۔ ایک طویل عرصے میں اس صنف میں بہت نمایاں تبدیلیاں رونما ہوئیں، موضوع کی سطح پر بھی اور ہیئت کی سطح پر بھی۔ جدیدیت کے دور میں حد ہی ہو گئی جب اردو افسانہ معمہ بن گیا۔ اس لیے جدیدیوں کے خلاف یہ نعرہ لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے افسانے کے ساتھ اچھا سلوک روا نہیں رکھا۔ جدیدیت سے متاثر فنکاروں نے پہلے کہانی سے کہانی کو نکالا، پھر کردار کو نکالا، اس کے بعد منظر نگاری کو بدلا، آغاز کو نکالا، نقطہ عروج کو نکالا، پھر ہوتے ہوتے قاری کو نکالا۔ کہانی میں ان چیزوں کے نکل جانے کے بعد کہانی میں صرف افسانہ نگار رہ گیا۔ 70 کی دہائی کے باشعور فنکاروں نے جب محسوس کیا کہ ایسے افسانوں کا کوئی مستقبل نہیں جو ابہام، اشکال اور تجرید پر مبنی ہو، لہٰذا ایسے فنکار جو جدیدیت کے تحت افسانے لکھ رہے تھے، ایسے فن پاروں سے انحراف کیا جو لا یعنی تھے، جن کے قاری ناپید تھے اور جو ذاتی علامات اختراع کر کے لکھ رہے تھے۔ ایسے فنکاروں کی فہرست کافی طویل ہے، جن میں شفق، شموئیل احمد، شوکت حیات، مظہر الزماں خاں، سلام بن رزاق، ذکیہ مشہدی، حسین الحق، طارق چھتاری کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ مابعد جدیدیت کی ضد نہیں، البتہ الگ ضرور ہے، اس کے بنیادی عناصر منحرف بھی ہیں۔ مابعد جدیدیت ان بنیادوں کو کالعدم کرتی ہے جن پر جدیدیت کا انحصار ہے، یعنی بیگانگی، شکست ذات، حد سے بڑھی ہوئی داخلیت، لا یعنیت اور غیر ضروری ہیئت پرستی جو ابہام، اشکال اور رعایت لفظی سے آگے نہیں بڑھتی۔
نئی صدی کی افسانوی صورتحال کا جائزہ لیا جائے تو چند نئے اور کثیر تعداد میں پرانے لکھنے والے افسانہ نگار موجود ہیں جنہوں نے تشدد اور جبر کے حوالے سے عمدہ کہانیاں لکھی ہیں۔ نئے لکھنے والوں میں کئی نام اہمیت کے حامل ہیں جنہوں نے نئے زمانے کی چیرہ دستیوں کو نہایت خوبی سے برتا ہے، جن میں شاہد اختر کا کتے، احمد رشید کا بجوٹ، صغیر رحمانی کا داڑھی، محمد حامد سراج کا گلوبل ولیج، شبیر احمد کا چوتھا فنکار، احمد صغیر کا کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، طاہرہ اقبال کا ماں ڈائن کے نام اہم ہیں۔ نئی افسانوی صورتحال نئے موضوعات کا احاطہ وسیع پیمانے پر کر رہی ہے اور نئے لکھنے والوں میں حالات حاضرہ سے آنکھیں ملانے کی صلاحیت بدرجہ عدم موجود ہے۔ افسانہ نگاری کے اس دور میں زمانہ بدل گیا، مشینی آلات کو خاص اہمیت حاصل ہو گئی۔ نئی صدی کا افسانہ اس لحاظ سے اہم ہے کہ اس دور میں موضوعات کی سطح پر تنوع پایا جاتا ہے۔ عورتوں کے مسائل، دہشت گردی کا مسئلہ، فسادات کا المیہ، اولڈ ایج ہوم کی لعنت، میڈیا کی تباہ کاریاں ایسے مسائل ہیں جن کو نئی صدی میں برتا گیا۔ پانچویں دور کے افسانہ نگاروں میں شبیر احمد، احمد رشید، دیپک بدکی، اختر آزاد، رینو بہل، شاہد اختر، شائستہ فاخری، صادقہ نواب سحر کے نام نمایاں ہیں۔ مزید کتابوں کے لیے، مزید مطالعے کے لیے آپ ان کتابوں سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ طارق چھتاری کی کتاب ہے جدید افسانہ اردو ہندی، 1992 میں شائع ہوئی ہے۔ غضنفر اقبال کی ہے 1980 کے بعد اردو افسانہ، اسی نام سے ڈاکٹر احمد صغیر کی کتاب ہے 1980 کے بعد اردو افسانہ۔ سلیم آغا قزلباش کی ہے جدید اردو افسانے کی رجحانات۔ شہزاد منظر کی کتاب ہے جدید اردو افسانہ۔ 60 کے بعد افسانوں کے حوالے سے ہم نے بات کر لی، اب ناول کی باری ہے، انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔